آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز قائدین و کارکنان، جملہ خواتین و حضرات، ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع شرکاء اور عزیز طلباء اور طالبات، آج ماہ نومبر کی یہ ماہانہ روحانی تربیت کی شب بیداری ہے اور مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس مجلس میں جس ایک نکتے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی حضرت ابن عطاء اللہ السکندری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الحکم میں سے بنیادی ایک حکمت ہے، جس کی شرح میں تفصیل میں پھر میں عرض کروں گا چند باتیں۔ آج جو بات کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اور اس کی روشنی میں ایک نکتہ جو اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کی تین شکلیں ہوتی ہیں، یا یوں کہیے کہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ تعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو تو وہ ہر اس تعلق کی نفی کا تقاضا کرتا ہے، ہر اس تعلق کو کاٹ دینے کا تقاضا کرتا ہے جو تعلق اللہ کے تعلق کے منافی ہو، جو تعلق بندے کو اللہ کے تعلق سے، اللہ کی قربت سے، اللہ کی طاعت سے دور لے جائے، ایسے ہر تعلق سے دور ہونے کا تقاضا کرتا ہے تعلق باللہ۔ ہماری زندگی ایک بہت بری قسم کی دوئی کا شکار رہتی ہے، دوہرے پن کا شکار رہتا ہے ہمارا نظام حیات، اور اس وجہ سے ہماری دینی زندگی میں، ہماری روحانی زندگی میں ایک تضاد اور تصادم کی کیفیت رہتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی گوشے میں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طرف ہماری زندگی میں ایک یہ گوشہ ہے نیکی کا، دوسری طرف ہماری زندگی میں بیک وقت بدی کا اور برائی کا، نافرمانی کا، خلاف ورزی کا اور اللہ کی بندگی کے منافی ایک گوشہ پایا جاتا ہے۔
اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، دونوں چیزیں ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں نیکی کا گوشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا گوشہ زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا گوشہ، کار خیر کا گوشہ زندگی میں ایک رسم بن جاتا ہے اور ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے گوشہ درود میں جاتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے مجلس ختم الصلاۃ علی النبی میں جاتے ہیں۔ ہم یوں سوچتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں بھی حلقہ درود قائم کرتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے محفل میلاد کرواتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے 11ویں شریف کرواتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے حضور داتا صاحب حاضری دیتے ہیں ہر جمعرات کو، ہم بڑے اہتمام سے حضور قدوۃ الاولیاء دربار غوثیہ میں جاتے حاضری دیتے ہیں اہتمام سے، ہم بڑے اہتمام سے ختم شریف کرتے ہیں، لنگر میں پیسے ڈالتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے عمرے پر جاتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، مدینہ پاک حاضری دیتے ہیں۔ ہم یوں سوچتے ہیں، ہم بڑے اہتمام سے ہر سال حج کرتے ہیں، ہم اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ الغرض ہزاروں نیکی کے کام ہیں جو انسان اللہ کی توفیق کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، تو ہماری کنسنٹریشن ان امور پہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، گھر میں یہ کرتے ہیں، مسجد میں یہ کرتے ہیں، باہر یہ کرتے ہیں۔ یہ ایک گوشہ ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو ایسپیکٹ ہے لائف کا، یہ کل نیکی، کل دین، کل منبع خیر ہم نے حاصل کر لیا، اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ اب جو اگلا نقطہ بتا رہا ہوں بڑی دھیان سے سمجھیں، اس پر ہماری توجہ نہیں جاتی کہ یہ کام تو کرتے ہیں، مگر ان کاموں کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ ان کاموں کے کرنے سے ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ جو آدمی نیک نیتی سے نیک کام کرے گا اس کو اللہ پاک اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ اجر اور ثواب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں روکتا، حتیٰ کہ اس کی مثال ذہن میں رکھ لیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اللہ اکبر کیا، نماز میں شامل ہو گیا، اور پوری نماز کے دوران اس کا دھیان ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ ہوا، صرف زبان سے نماز ادا کرتا رہا اور اپنے ارکان، اپنی حرکات، سکنات کو ادا کرتا رہا، سبحانک اللہم و بحمدک، اس طرح پڑھتا رہا، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک رٹ لگاتا رہا، پھر اللہ اکبر کر کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایک ورد کر دیا، سمیع اللہ لمن حمدہ کر دیا، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ ایک ورد کر دیا، پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات ورد کر دیا، حتیٰ کہ یوم یقوم الحساب تک جا پہنچا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زبان، چونکہ نماز یاد ہے بندے کو، یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ سے سنیں، چونکہ نماز یاد ہے، جب یاد ہے تو وہ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو نماز کی 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، 2 رکعتیں پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہے، رکوع سجود کا بھی پتہ ہے، قیام و قعود کا بھی پتہ ہے، قومہ کا بھی پتہ ہے، جلوس کا بھی پتہ ہے، سلام کا بھی پتہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک نیچرل پروسیس میں ایک عادت ہے، تھوڑے سے دھیان کے ساتھ وہ نماز کی ادائیگی پر دھیان ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، نماز کے پڑھنے، قیام کے دوران تلاوت کے کرنے، تسبیحات کے کرنے، تشہد کے پڑھنے اور نماز کی رکعتوں کو پورا ادا کرنے کی طرف دھیان کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کی طرف دھیان کرنا الگ چیز ہے۔ تو چونکہ اس کا کچھ دھیان نماز کی طرف تو ہوتا ہے کہ اس کے معلوم ہے میں نماز ادا کر رہا ہوں، لہٰذا وہ نماز تو پوری کر دیتا ہے، اور جو اس کے اندر پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہے، سلام پھیر دیا۔
یہ اس کی عادت ہے، اس کی زبان کی پریکٹس ہے، اس کے دھیان کی تھوڑی مشق ہے، تجربہ ہے، اس نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب اللہ کی طرف توجہ اس کی پوری نماز میں نہیں ہوئی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دوران اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تھی تو اس لڑائی کے واقعات بھی ذہن میں آتے رہے، اگر کسی دفتر میں کسی کے ساتھ کشیدگی ہو گئی تھی، کسی نے زیادتی کر لی تو وہ غصہ، وہ زیادتی، وہ بھی یاد آتا رہا، دوستوں کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تو وہ باتیں بھی یاد آتی رہیں، سودا لینے چلے گئے انارکلی میں یا مال روڈ پر یا گلبرگ یا کہیں تو یا ماڈل ٹاؤن کی مارکیٹ میں، تو وہاں کوئی کمی بیشی کر آیا، پیسے بھول آیا، دکاندار نے پیسے زیادہ چارج کر لیے، جھگڑا کیا، وہ نہیں مانا، واپس آ گیا، وہ باتیں بھی یاد آتی رہیں۔ امتحان میں طالب علم میں بیٹھے تو پرچے سامنے ہیں، تیاری اچھی نہیں ہے، وہ بھی یاد آتا رہا۔ الغرض 100 دکھ سکھ ہیں، معاملات ہیں زندگی کے، تو وہ باتیں بھی نماز میں یاد آئیں، کسی کو کوئی بات، کسی کو کوئی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز میں اللہ یاد آتا تو اس کے دوران پھر کوئی اور چیز تو یاد نہ آتی، ایک وقت میں ایک ہی چیز یاد آتی۔ پہلے اولیاء، صلحاء، تابعین، اتباع التابعین میں ایسے بھی گزرے کہ کسی کا عضو خراب ہو گیا اور معالجین نے، ڈاکٹرز نے، اس زمانے کے سرجنز نے کہا اس کو کاٹنا ضروری ہے، جیسے آج کینسر ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے کو کینسر وغیرہ کی ٹرمز تو نہیں تھی مگر تکالیف تو ہوتی تھی نا، کاٹنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیسے کاٹیں؟ ان کو کہا گیا کہ آپ کو بے ہوش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بے ہوشی کی دوائی نہیں لیتا، میری نماز گزر جائے گی، میں نے نماز کا وقت قریب ہے۔ تو طلاب نے، طالب علموں اور مریدوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، نماز میں شامل ہو لینے دیں تو پھر آپ کاٹ دیں۔ انہوں نے نماز شروع کی اور سرجن نے ان کا بازو کاٹ دیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نماز کے بعد درد محسوس کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مجلس درس حدیث میں 16 مرتبہ بچھوؤں نے کاٹا، ہلکا سا رنگ متاثر ہوتا مگر آپ نے درس منقطع نہیں کیا حدیث کا، اس میں منہمک رہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے 1-2 بیٹوں کا ایسا واقعہ ہوا کہ وفات ہو گئی نوعمری میں، آپ درس دے رہے ہیں اپنے مریدوں کو، طلباء کو، حاضرین کو، جنازہ لا کے رکھ دیا گیا سامنے، معلوم تو بتا دیا بیٹے کی وفات ہو گئی، جنازہ لایا جا رہا ہے، جنازہ رکھ دیا تو آپ متوجہ رہے اس درس کی طرف، وہ رشد و ہدایت کا جو کام کر رہے ہیں خلق خدا کے لیے، بس توجہ اس کے اندر گڑی رہی۔ فارغ ہوئے، بتایا حضور بیٹے کا آپ کا جنازہ حاضر ہے، تو اس وقت آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جنازہ پڑھا۔ اب یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی بہت اونچے درجے کی، یہ اس لیے نہیں دی کہ میں کو یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اور میں سارے اس درجے کی توجہ کے حامل ہو جائیں، اس خیال سے نہیں دی۔ آپ کو کلائمیکس بتایا ہے کہ توجہ جب ایک طرف ہو جائے تو اس کے کلائمیکس کا یہ عالم بھی ہوتا ہے، مگر میں تو درمیانے درجے کی، ادنا درجے کی توجہ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ آپ کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پھر آپ سوچیں کہ اگر ڈرامے کے وقت آپ کی توجہ ڈرامے پر اتنی ہو جاتی ہے کہ کچھ اور یاد نہیں رہتا، تو نماز اور عبادت اس ڈرامے جتنی دلچسپی کا باعث بھی نہیں ہے کہ اس دوران اور باتیں یاد آتی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، سوچئے۔ ڈرامہ دیکھتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، کوئی اور اچھا پروگرام، کوئی ٹی وی پر کوئی ویڈیو لگا لیتے ہیں، DVD کیسٹ لگا لیتے ہیں، کوئی کسی ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب گپ شپ کر رہے ہیں، گپ شپ کی مجلس میں آپ میں سے ہر شخص اتنا مصروف اور مگن ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ پچھلے سارے غم ہائے روزگار بھول جاتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو گویا وہ گپ شپ آپ کی دلچسپی کو اتنا اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ کوئی اور چیز زندگی کی دکھ درد یاد نہیں رہتے۔ تو نماز
اس گپ شپ کی مجلس سے بھی کم دلچسپی کا باعث ہے کہ آپ کی توجہ کو اتنا بھی اٹریکٹ نہ کر سکے کہ سب کچھ بھول جائیں؟ صرف یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی قسم ہے کہ تعلق ہمارا اس طرح کا ہے کہ جسم ہمارا بعض اوقات میں ہر لمحے تو ہوتا ہی نہیں اللہ سے جڑا ہوا، وہ تو اس سے اگلی سٹیپ آئے گا. وہ اگلے درجے کے لوگ ہیں، اونچے درجے کے، کہ جن کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، پوری زندگی جڑے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ. دنیاوی کام کر رہے ہوں یا دینی، ان کے ہر کام کے اندر ان کی نیت، ان کا ارادہ قلب، ان کا موٹیو، ان کا انسینٹیو، ان کی انٹینشن، ان کی نیت، ان کی قلب کی توجہ ہر قسم کے کام میں اللہ کی طرف جڑی رہتی. یہ اگلا سٹیپ ہے. میں تو ادنا سٹیپ کی بات کر رہا ہوں. ہم تو وقتی طور پہ اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کی طرف آ گئے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق جڑ گیا. شب بیداری کی نشست ہے، گوشہ درود میں آ گئے. نماز پہ چلے گئے، دن میں 5 وقت، خواہ مسجد میں آئے یا اپنے مصلی پہ گھر پڑھی تو اس وقت اللہ سے تعلق، وضو کیا تو جڑ گیا، نماز پہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارے تو اوقات ہیں فکسڈ ہماری زندگیوں میں، دنیا دارانہ زندگی میں، کہ جو مقرر اوقات ہیں جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے لمحات کے لیے بندہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے. مقرر ٹائمنگز ہیں، دائمی اوقات زندگی بھی نہیں ہے، پورے کے پورے شب و روز بھی نہیں ہے. سرٹن مومنٹس ہیں لائف کے، سرٹن ٹائمز ہیں، سرٹن اوکیجنز ہیں، اس میں آپ اللہ کے ساتھ جڑے، اپنا تعلق جوڑا، بشکل نماز، بشکل تسبیح، بشکل توبہ، بشکل استغفار، بشکل تلاوت، بشکل سجود، بشکل درود پاک، بشکل اعمال صالحہ اس لمحے جڑے. تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ محدود سے وقت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اس لمحے بھی اس تعلق کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، اس کی کوالٹی انتہائی گری ہوئی ہوتی ہے. کہ وہ تعلق بھی جسم کا اور زبان کا جوڑتے ہیں کہ جسم مصلی پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اس کی طرف، یا قرآن مجید کے سامنے بیٹھے ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں ہے پڑھ رہے ہیں، اور زبان کا تعلق ہے کہ کچھ ادا کر رہے ہیں، اور جسم کا تعلق ہے کہ کچھ سجدے، کچھ رکوع، مختلف حالتوں میں اپنے آپ کو گھما رہے ہیں. انتقال ہو رہا ہے آپ کا، آپ بدل رہے ہیں اپنی مختلف حالتیں، کبھی کھڑے ہیں، کبھی لیٹے ہیں، کبھی جھکے ہیں، کبھی بیٹھے ہیں. تو یہ ایک آپ کا تغیر ابدان ہو رہا ہے، آپ کے جسم کے اعضاء کی پوزیشنز اور پوسچر بدل رہے ہیں. یہ ہے حقیقت. جسٹ ہم اپنے پوسچر بدل رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ہم، فزیکل ایکٹیویٹیز، اور زبان سے پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو، تلاوت کو، استغفار کو، درود کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، انما الاعمال بالنیات، کہ اب اعمال کی قبولیت کا اور اعمال کی کوالٹی کا انحصار نیت پر ہے. نیت اس کی قلب کا ارادہ اور قلب کی توجہ، اس کو کہتے ہیں، عمل کو نہیں کہتے. عمل وہ تھا جو ظاہر میں ہم کرتے ہیں، عمل وہ ہے جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں، اس کو نیت نہیں کہتے. یاد رکھ لیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اس نفل پڑھنے کو نیت نہیں کہتے. نیت دل کے اندر ایک چھپی ہوئی کیفیت ہے، انٹینشن ہے، دل کا ارادہ ہے، دل و دماغ کی ایک سوچ ہے، ایک جہت ہے، ایک بنیادی انٹینشن ہے، انسینٹیو ہے، موٹیو ہے. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا قوت کار فرما ہے، کیا ارادہ، کیا طلب، کیا دھیان کار فرما ہے، اس کو نیت کہتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہو کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنا حق بندگی ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سے طلب دیدار کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ جو چیزیں سوچ اگر دل و دماغ میں حاوی ہو، اس کو نیت کہتے ہیں.
اب اس نیت کے مقام پر بھی تین حال ہیں ہمارے، تین۔ ایک تو یہ نیت ہو گئی جو میں نے ذکر کر دی، خالصتاً لوجہ اللہ، تو کوالٹی امپروو کر گئی بڑی۔ ایک نیت گھٹیا ہے، کر تو عبادت رہے ہیں، کر تو نیک عمل رہے ہیں، 11ویں شریف دے رہے ہیں، میلاد پاک کی محفل کروا رہے ہیں، لنگر دے رہے ہیں، درود پاک کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تسبیح ذکر اذکار کر رہے ہیں، عمل تو صالح نیک کر رہے ہیں، خواہ وہ فرائض اور مکتوبات میں سے ہے، خواہ وہ نوافل میں سے ہے، مستحسنات میں سے ہے، عمل نیک کر رہے ہیں، مگر ان کے پیچھے نیت وہ نہیں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ اس سے اللہ کی رضا، فقط اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو، صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، صرف اللہ کی قربت کی تلاش کے لیے، صرف اللہ کو منانے کے لیے، یعنی یہ نیت نہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ اس عمل سے میرا یہ کام ہو جائے، اس عمل سے میری یہ مشکل حل ہو جائے، اس عمل سے مجھے یہ خیرات مل جائے، میرا یہ رکا ہوا مسئلہ حل ہو جائے، میری یہ الجھن دور ہو جائے، میری پریشانی کا حل نکل آئے، میری بیماری دور ہو جائے، نیت میں یہ چیزیں ہیں، تو اس درجے کی، اس عمل کی کوالٹی نیچے گر گئی۔ عمل وہی تھا، کوالٹی خراب ہو گئی۔ اب یہ اسی طرح جیسے آپ ایگزام پاس کرتے ہیں، ایک 90% مارکس لے کر پاس کرتا ہے، 90+، وہی پیپر ہے اٹیمپٹ کیا، ایک نے 80+ لیے، ایک نے 70+ لیے، ایک نے 50% لیے، ایک نے 40%، ایک نے 33% لیے، کوئی فیل ہو گیا، کوئی مشکل سے مر کے پاس ہوا اضافی نمبر ملا کے، کوئی 3rd ڈویژن لے گیا، کوئی 2nd ڈویژن، کوئی 1st ڈویژن، کوئی 1st ڈویژن سے بھی گریڈ B+، پھر کوئی گریڈ A، کوئی گریڈ پلس، پھر آگے چلا گیا۔ یہ جو کوالٹی کا فرق آ رہا ہے، یہ کوالٹی کا فرق، یہ اس عبادت کے معاملے میں اس کے عمل کے ساتھ اس کی نیت کا آ رہا ہے۔ تو اس نے نیک عمل وہی عمل کیا، مگر نیت اس کی یہ تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میری یہ مراد پوری ہو جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کوالٹیٹیولی اس کا عمل گر گیا۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہو گئیں۔ اب ایک کثیر لوگوں کی تیسری کیٹیگری بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید 80 to 90% لوگ اس تیسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ 80 to 90%، وہ یہ کہ سرے سے ان کی نیت ہی کوئی نہیں ہوتی، صرف اتنی نیت ہے جو زبان سے کہتے ہیں۔ وہ جو مولوی صاحب نے، امام صاحب نے بچپن میں پڑھائی تھی اردو میں، کس طرح کہتے ہیں، نیت کی کرنا 4 رکعت دی، پڑھنی اللہ واسطے، منہ خانہ کعبہ شریف وال، نماز وقت ظہر، پیچھے اس امام دے، اللہ اکبر۔ ہم نے ان کلمات کو، جو رٹے ہوئے کلمات، اس کو نیت بنا لیا۔ کسی نے اس کو اردو میں کر لیا، کچھ عربی میں کہہ دیتے، کسی نے نویت برکعتین کہہ دیا، نویت باربع رکعات، صلاۃ الظہر کر دیا، صلاۃ الفریدہ کر دیا، خلف الامام کر دیا، متوجہا الی جہۃ الکعبۃ شریفہ کر، یہ سب عبارات ہیں، عربی میں کہہ دو، اردو میں کہہ دو، پنجابی میں کہہ دو، ان عبارات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نیت کا معنی صرف یہ رہ گیا ہے، بس یہ کیا، اور جس نیت سے میں اس وقت بحث کر رہا ہوں وہ نیت سرے سے ہوتی نہیں ہے، یہ ہوتی ہے صرف یہ نیت کہ نماز پڑھنے کی نیت۔ اب یہاں ایک فرق سمجھیں، ایک ہے نماز پڑھنے کی نیت، اس وجہ سے نماز ہو گئی، بس یہ ہے آپ کی نیت، نماز پڑھنے کی۔ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ادھر میں جی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز کی نیت کی ہے، نماز کی نیت ہو گئی نماز پڑھنے کی، مگر جس نیت سے بحث میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کس نیت سے، نماز پڑھنے کی نیت، اور خود یہ کہ نماز کا پڑھنا کس نیت سے، ان دو میں فرق ہے زمین آسمان کا، کہ یہ نماز کس وجہ سے پڑھ رہا ہے بندہ، کس نیت سے پڑھ رہا ہے، کس غرض سے پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے۔ بس اس نیت سے تو اتنا ہوا جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، بات ہو گئی ختم۔
لیکن وہ تو اس نیت کی نیت ہے، نیت النیہ ہے۔ فقہ کی کتابیں اس نیت سے بحث کرتی ہیں صرف کہ نیت کر لی نماز پڑھنے کی، فقہ کی کتاب صرف اس نیت سے بحث کرتی ہے۔ ہماری کتاب جس کے لیے آپ کو ہر مہینے بلاتا ہوں، وہ اس نیت سے بحث نہیں کرتی، وہ اس نیت کی نیت سے بحث کرتی۔ وہ یہ کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس غرض سے پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات، وہ ہے اصل نیت۔ یہ جو ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، یہ ہے ظاہر نیت۔ جس نیت کی گفتگو میں اس وقت کر رہا ہوں وہ ہے باطن نیت۔ تو آپ دیکھیں ہمارا سارا تقیہ، بھروسہ، انحصار، ساری دلچسپی ہر چیز کے صرف ظاہر تک رہ گئی ہے۔ اب اندازہ کریں، نیت خود ایک جو باطنی چیز تھی، نیت جو باطنی چیز تھی، ہم نے اس باطنی چیز یعنی اس نیت کے بھی ظاہر کو پکڑ لیا اور اس کے باطن کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا باطن کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم، وفی روایت ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کھڑے ہو، جھکے ہو، سجدے میں ہو، بیٹھے ہو، تمہاری شکلیں کیا ہیں، نہیں دیکھتا۔ نہ تمہارے اعمال کی شکل و صورت اور ترتیب کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو، مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ وہ جس نیت پر ہم نے تکیہ کر لیا تھا وہ تو ہم زبان سے کر رہے ہیں، نویت بصوم غد من شہر رمضان، نویت زبان سے کہہ رہے ہیں، نویت برکعتین من صلاۃ الفجر زبان سے کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، تمہاری نہیں فرمایا تمہاری زبان کو دیکھتا ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ بھئی جو زبان سے کہا وہ تو خود عمل ظاہر ہو گیا، تو وہ نیت کا بھی عمل ظاہر ہو گیا جو زبان سے کہا۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو، دلوں میں چھپی ہوئی نیتیں، کہ جو عمل کر رہے ہیں آپ، اس عمل کی حقیقت کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں، کس غرض سے کر رہے ہیں، کس ارادے سے کر رہے ہیں، کیا مقصود اور مطلوب ہے آپ کے پیش نظر، وہ نیت ہے۔ جب ہماری بگننگ ہی اس نیت سے نہیں ہے تو پھر اس بقایا نماز کا دورانیہ اور نماز کا اختتام تک پورا حال وہ کیسے اس کے تابع ہوگا؟ اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اگر نیت یہ کر لی کہ اللہ کے حضور حاضری کی نیت، اس کے حکم کی تعمیل، اس کی بارگاہ میں حاضری، اس کی بندگی کے لیے اس کی بلاوے پر لبیک کہہ کر مالک اور بادشاہ کے حضور حاضر ہو جانا، اور پھر نماز اس کی طاعت ہے اور اس سے ہم کلامی ہے۔ آپ تو نماز کی ابتدا بھی اللہ سے ہم کلامی سے کریں، اللہم۔ اب ثنا کے کلمات کو پڑھیے نا، آغاز اللہ کو بلانے سے ہی کر دیتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک۔ سارے کلمات میں مخاطب کا صیغہ ہے، سبحانک اللہم، تو پاک ہے یا اللہ، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تیری عظمت ہے، تیری بزرگی ہے۔ ہم خطاب کے صیغے سے ابتدا کر رہے ہیں، تو نماز میں انٹر ہوتے ہی بندہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سارے کلمات اول تاخر ہر جگہ ہر لفظ میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اب یہاں میں ایک اور مثال دوں، آپ دیکھیے کتنا عجیب لگے گا، آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں، اپنے بزرگ سے، اپنے والد سے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے قائد و رہبر سے، اپنے کسی بزرگ سے، حکمران سے، لیڈر سے، جس کی عزت اور احترام آپ پر واجب ہے اور آپ کے دل میں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر اس کے سامنے دیکھو نا، آدمی سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں،
باری باری ایک آدمی بات کرتا ہے کسی صدر مجلس کے ساتھ، تو جب صدر مجلس سے بات کرتا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اپنی نشست سے. جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صدر مجلس بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے. اور جب کھڑا ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت اس کا کوئی دھیان دنیا کی کسی اور شے کی طرف نہیں، وہ صرف صدر مجلس سے ہم کلام ہے، مخاطب ہے. تو وہ کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر جب کہا اللہ اکبر، اونچی آواز سے اللہ کو پکارا اور سبحانک اللہم کہا، اے اللہ، آواز دی اے اللہ تو پاک ہے. جب بلایا تو اللہ رب العزت تو خاص اس کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میرا بندہ کھڑا ہو گیا ہے میرے حضور، میری مجلس میں کھڑا ہو گیا ہے میرے حضور، میری بارگاہ میں، اور مجھے پکار کے کچھ کہنا چاہتا ہے. اب اس مثال کو تھوڑا اپلائی کریں کہ کسی شخص کو آپ نے کھڑے ہو گئے کہ سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صدر مجلس نے اجازت دی کرو بیٹے بات، تو آپ بات اس سے کر رہے ہیں اور دھیان آپ کا کسی اور طرف چلا جائے، آنکھ کسی اور طرف اشارہ دے رہی ہو، ذہن کسی اور طرف ہو، تو وہ تو 2-4 جملوں میں محسوس کر لے گا. وہ کہے گا بیٹے پہلے آپ اپنے دماغ کو حاضر کریں، جو کہنا آپ تو غیر حاضر ہیں، بات مجھ سے کر رہے ہیں، دھیان آپ کا کسی اور طرف ہے. وہ آپ کے انداز گفتگو سے ہی معلوم ہو جائے گا. یہ تو ہمارے جیسے لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کا دھیان، میں تو ہمیشہ کر لیتا ہوں، اور تو ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، میں تو کیٹیگوریکل ہوں. کوئی آدمی اگر مجھ سے گفتگو کر رہا ہو اور گفتگو کے دوران اس کا ذہن کسی اور طرف ہو تو اسٹریٹ اوے اسی لمحے میں اس کو بتا دوں گا کہ آپ کا بیٹے ذہن اٹینٹیو نہیں ہے، آپ پہلے ذہن کو حاضر کر لیں پھر اپنی بات کریں. تو جب دنیا میں لوگوں کی حالت ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور ذہن متوجہ نہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ خلاف ادب ہے، خلاف ضابطہ ہے، خلاف آداب ہے. کوئی یہ بات گوارا نہیں کرتا. تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں یہ بات کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اس کو پکار بھی لیا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پکار لیا. اللہ پاک متوجہ ہو گیا، جی میرے بندے بول کیا کہتا ہے. اللہ کو متوجہ کر لیا. اب اس کے حضور کھڑا ہوا ہے 4 رکعتوں کے لیے، دھیان اس کا انارکلی گھوم رہا ہے، دھیان گھر میں گھوم رہا ہے، دھیان کاروبار کی طرف ہے، دیگر دنیاوی امور کی طرف ہے. آپ اندازہ کر لیں اہل ادب اور اہل باطن کے ہاں اور اہل صفا کے ہاں کتنی بڑی بے ادبی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں؟ یہ نقطہ سمجھایا میں نے. ہمارا تعلق یہ ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ ہم جب اس کے حضور بیٹھے ہوتے ہیں، چند لمحے نکالتے ہیں حضور الہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے زندگی میں دن بھر میں، اور اس لمحے بھی ہم حاضر نہیں ہوتے اس کے پاس. جسم وہاں چھوڑتے ہیں، ذہن کسی اور طرف ہوتے ہیں. اور ثانیاً ان مثالوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اتنے اٹینٹیو ہوتے ہیں تو اب ایک لمحہ تھوڑا سوچئے کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اس سے گفتگو شروع کر دی، اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تسبیح شروع کر دی، سبحان ربی العظیم، اے میرے رب تو سب سے زیادہ عظیم ہے، سبحان ربی الاعلی. اس کو بلائے جا رہے ہیں، ذہن کسی اور طرف غیر حاضر ہے. گویا اللہ کے ساتھ ہم کلامی میں ہماری اتنی دلچسپی بھی نہیں جو ایک کسٹمر کے ساتھ گفتگو میں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں اور نماز میں عبادت میں ہماری اتنی دلچسپی بھی نہیں کہ وہ ہماری توجہ کو کاملاً اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، جو ڈرامہ دیکھتے یا خطاب سنتے یا دوستوں کی گپ شپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتی. ہم ہر مجلس میں، ہر ایونٹ میں بیٹھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایک جب اللہ کی مجلس اور اس کے حضور میں آتے ہیں تو سب کچھ یاد رکھتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ حقدار وہ جگہ ہے کہ انسان سب کچھ بھول کر آئے. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے
تو تیرے اوپر کامل نسیان ان ما سوی اللہ طاری ہو چکا ہو۔ جب تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اللہ کی جناب میں کھڑا ہو، اس کی عبادت میں، اس کی طاعت میں، عمل صالح میں اس کی طرف متوجہ ہو کر اذا نسیت، سب کچھ بھول چکا ہو، نسیان اما سوی اللہ، اللہ کے ہر ما سوا کو بھول چکا ہو، جب تک نسیان کامل ہر غیر از خدا کی نسبت طاری نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کی یاد یاد نہیں ہے، اس کا ذکر ذکر نہیں، اس کی عبادت۔ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ابتدا یہاں سے کرے۔ ہر روز کم سے کم فرض نماز کے درجے میں اس نے 5 مواقع دیے ہیں اپنے سے تعلق جوڑنے کے، روزانہ۔ پھر جو اس سے زیادہ تعلق بڑھانا چاہے پھر وہ اور مواقع نفلی عبادات کرے، پھر اس سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہے پھر اور مواقع ہیں، پھر بقایا اوقات میں بھی اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، حتیٰ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر کھڑے ہو تب بھی اللہ کی یاد رکھے، چلتے پھرتے بھی اللہ کی یاد رکھے، بیٹھا ہو تب بھی یاد رکھے، لیٹا ہو بستر پہ تب بھی یاد رکھے۔ تو ہم تو اس وقت بھی اللہ کی یاد کا حق ادا نہیں کرتے جب عین یاد الہی ہو رہی ہوتی۔ دیکھو کتنا فرق ہے، کہاں وہ بات کہ یاد الہی کے وقت میں بھی اس کی یاد نہ ہو، یاد نہ رہے، کہاں یہ حال، اور کہاں یہ حال کہ جو اوقات ظاہراً یاد الہی کے نہیں وہ دنیاوی مشاغل میں ہیں ان میں بھی اللہ کی یاد نہ بھولے۔ کتنا زمین آسمان کا فرق۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا مردان حق وہ ہیں، اللہ کے بندے مرد وہ ہیں کہ خرید و فروخت کریں، تجارت کریں۔ تو خرید و فروخت اور تجارت کے دوران ان کی جو مشغولیت ہے وہ مشغولیت بھی انہیں اللہ کی یاد نہیں بھلاتی، یعنی وہ اوقات جو ظاہراً اللہ کے ذکر و عبادت کے لیے مخصوص نہیں، ظاہراً مخصوص ہیں بیع و شراء کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، آفس ورکنگ کے لیے، لوگوں کے ساتھ، ہیومن بینگز کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے، سوشل انٹریکشنز کے لیے، وہ اوقات جو دنیاوی مشاغل کے لیے مختص ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ان اوقات میں بھی لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اوقات دنیاوی امور کے لیے جو مختص، ان کی مشغولیت بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد سے محروم نہیں کرتی، اللہ کی یاد نہیں بھلاتی، اللہ کی یاد ان کے دل و دماغ سے محو نہیں کرتی۔ کہاں یہ درجہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اس درجے کو نام دیتا ہے کہ یہ ہیں مردان حق۔ اور اسی کی تائید میں فرمایا پھر جب اللہ کی یاد آ جائے، جب وقت اللہ کی یاد کے مقرر ہے، جو اوقات اللہ کی یاد کے لیے خالصتاً مقرر ہیں، جیسے رات ہے وہ نیند کے لیے مقرر ہے، دن جاگنے اور کاروبار حیات کے لیے مقرر ہے، کوئی وقت کھانے پینے کے لیے مقرر ہے، کوئی آپ کے ریسٹ کے لیے مقرر ہے، کوئی کام کاج کے لیے مقرر ہے، کوئی دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے لیے مقرر ہے، کوئی بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے مقرر ہے، کچھ نماز کا، عبادت کا، تلاوت کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اعمال صالحہ اور ذکر اذکار کا مقرر ہے۔ یہ تقسیم اوقات ہے۔ تو جو اوقات خالص ذکر اور عبادت کے لیے مقرر ہیں ان اوقات میں بھی اللہ کی یاد نہ آئے دل و دماغ میں، اور یاد دنیا کی رہے، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ جو اوقات خالص دنیاوی مشاغل کے مقرر ہیں ان اوقات میں بھی اللہ کی یاد نہ بھولے، کام وہ کریں، یاد اللہ کی رہے۔ ہتھ کار ول دل یار ول، کار سے مراد کام، ہاتھ کام کاج میں لگا رہے، اپنا فرض ادا کرے، دل یار محبوب حقیقی میں لگا رہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی شفٹ ہو گئی ہے ہماری لائف میں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ رسمی رہ گیا ہے، بالکل رسمی، ٹریڈیشنل، کنونشنل۔ جب نماز جیسے فرض عبادت کا حال یہ ہو گیا ہے تو باقی اعمال صالحہ اور جو اعمال ہیں خیرات اور حسنات کے،
جو میں نے آپ کو گنوائے، میلاد پاک کرنا، محافل ذکر کرنا، ختم الصلاۃ علی النبی کی مجالس میں آنا، میلاد پاک کی محافل گھر کرنا، باہر بڑے بڑے مجالس اہتمام کرنا، خیرات کے اہتمام کرنا، 11ویں شریف کے ختم کرنا، دیگر نیک صالح، حتیٰ کہ عمرہ کے لیے ہر سال حج پر اور عمرے پر جانا آنا، یہ جتنے بقایا اعمال ہیں جو صالحات ہیں، حسنات ہیں اور باعث برکات ہیں، وہ سارے اعمال جو فرائض و مکتوبات میں سے نہیں ہیں، ان کا حل کیا ہوگا؟ جب فرائض اور مکتوبہ جو عبادتیں ہیں ان میں ہماری یاد ان اوقات کو میسر نہیں، اللہ کی یاد میسر نہیں، وہ اوقات بھی اللہ کی حقیقی یاد سے خالی ہیں، کیونکہ اس میں، اور یہ میں نے نقطہ اس لیے سمجھا دی، اس لیے کہہ رہا ہوں خالی ہیں کہ آپ کو مثال دے دی، آپ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، کوئی اور دھیان نہیں آ رہا، بس سمپل مثال رکھ لیں۔ تو جب آدمی ایک کی بات سن رہا ہے اور کسی اور کی بات ذہن میں دھیان ہی نہیں آ رہا، تو پھر جب اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے تو کسی اور کا خیال کیسے آئے؟ اس کا مطلب ہے دھیان میں نقص ہے نا، دھیان اللہ کی طرف کامل نہیں ہے۔ بس یہ بنیادی نقطہ، اس کو آپ سن لیں، سمجھ لیں، اس پر محنت کریں۔ سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے پر محنت کریں، پریکٹس کریں، مہینہ لگے رہیں، صرف اس کے تصور کو جو میں نے آج سمجھایا اس کو جاگوزی کریں۔ ہمارا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں، اس کو ایک انٹلیکچول گفتگو کر کے سن لیتے ہیں، بہت بڑی اکیڈیمک گفتگو کر لی، سن لی، سبحان اللہ کتنا بڑا شاندار نقطہ بیان کیا، سبحان اللہ کتنی ایک عظیم نقطہ جو آج تک دھیان ہی نہیں گیا وہ سمجھا دیا، بس ہم ان چیزوں میں الجھ کے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا دل خوش ہو اگر اس چیز کی کہ جو سمجھ میں نہیں تھی آ گئی، کہیں، ان کلمات کو میں بیان نہیں کر رہا، آپ کو منع نہیں کر رہا، کہیں، مگر اس سے زیادہ اگلا کام ہے کہ جو کچھ کہا اسے سمجھیں، ذہن نشین کریں، دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس کو پریکٹس کریں، پھر ڈیمونسٹریٹ کریں، پھر اس کو زندگی کا عمل اور زندگی کا حال بنائیں اور چینج لائیں اپنے اندر۔ ہر روز آپ کے پاس ایک پیمانہ ہو اور جب نماز کا وقت آئے گین کریں، ہلکی سی آنکھیں بند کریں تھوڑی اور دیکھیں، پورا دھیان لگائیں۔ بگننگ آپ کر سکتے ہیں، کعبۃ اللہ کا تصور لے آیا کریں، اگر تصور ہٹ جائے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لے آئیں، ہلکی سی آنکھ کھولیں، پھر توجہ لائیں، اللہ کا گھر سمجھ کر کہ وہاں اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ جب عبادت میں کھڑے اس کا دھیان لائیں، اگر اور اندر تک اور آگے تک کا دھیان نہیں جا سکتا تو کم سے کم گنبد خضرا کا دھیان لائیں، اس کا تصور کریں۔ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ کو بطور وظیفہ سمجھ لیں، اللہ کی عبادت کریں تو تصور کعبہ کریں، یہ کم سے کم، بہت کم سے کم درجے کا پہلا تصور ہے۔ اگر آپ اس سے آگے تصور میں نہیں بڑھ سکتے، وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں کہ کس طرح پھر کعبہ کی دیواروں کو اس تصور سے درمیان سے نکال دیا جائے اور پھر اس کعبے والے کا نور رہ جائے، صرف تصور میں انوار و تجلیات رہ جائیں، اور پھر آگے کچھ لوگ وہ ہیں جو انوار و تجلیات سے بھی نکل کے پھر اس کی ذات الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے آسان کام مسلمان کے لیے محبت آثاری ہوتی ہے، محبت آثار، یہ جو آثار ہیں جن سے چیزیں یاد آتی ہیں۔ دیکھو نا، کسی کا گھر دیکھا، آپ کا ایک محبوب ہے جس سے آپ کو محبت ہے، وہ محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی یا محبوب وہاں رہتا نہیں ہے، کہیں باہر ہے، آپ اس کا صرف گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں یہ میرے محبوب کا گھر ہے، میرا محبوب یہاں رہتا ہے، رہتا تھا، وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں رہا کرتا تھا، ان جگہوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا غار ہرا کو دیکھنے کے لیے، یہ سارے مناسک جو جگہیں جا دیکھتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، اللہ پاک گھماتا، یہ سب محبت آثاری کے مظاہر ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ یہ کیا محبت مجنونانہ کام ہے، لیلا کی گلیوں میں مجنو گھومتا پھرتا تھا کہ یہاں میری لیلا گزرتی، ان جگہوں پہ رہتی تھی، ان جگہوں پہ کھیلتی تھی، جگہیں یاد آتی ہیں۔ تو اگر یہ تصور کسی کے ذہن میں نہ آئے بھئی یہ کوئی شرعی طور پہ سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو بھئی یہ وہی چیز ہے جو سارے مناسک کے حج میں اللہ پاک بندوں سے کرواتا ہے۔ جو صفا مروہ کرتے ہیں یہ محبت آثاری کا قصہ ہے سارا، یہ مجنونانہ قصہ ہے، محبت آثار ہے۔
یہاں اللہ کی مقبول بندی حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، آپ بھی دوڑتے ہیں۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی، آپ بھی رگڑتے ہیں۔ یہاں سے چشمہ پانی کا پھوٹ اٹھتا تھا، وہ آب زمزم آقا علیہ السلام نے بھی پیا اور امت کو بھی پلایا آج تک۔ یہ سب محبت آثاری ہے، یہ آثار کی باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بنانا اور کعبے کا طواف کرنا بھی محبت آثاری ہے۔ کو اللہ پاک کی کا ریزیڈنس تھوڑا ہے یہ، اللہ پاک کا ایکچولی کو رہنے کا گھر تو نہیں ہے نا، وہ تو عرش پہ بھی نہیں رہتا، وہ تو مکان سے بھی پاک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت مکان کے بعد اس کے عالم کو لا مکان کا نام دیتے ہیں، اس کا مکان ہی کوئی نہیں۔ تو جس رب کا مکان نہیں اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیوں بنایا اس کو؟ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے۔ یہ نسبت آثار ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کہا کہ ایک نسبت، ایک توجہ کے لیے کوئی سمت، ڈائریکشن متعین کی جائے جہاں لوگ آئیں، میری عبادت کریں اور میرے گھر کا طواف کریں، تو ملائکہ کو بھیجا آدم علیہ السلام کے ساتھ مدد کرنے کے لیے، تو مل کے اللہ پاک نے اپنا گھر بنوایا۔ اس ایک بنایا کہ تعمیر کرو، اسے تشریفاً اپنا گھر ہونے کا نام دے دیا، تشریفاً شرف بخشنے کے لیے، اسے اعزاز دینے کے لیے ایک نسبت دے دی، میرا گھر ہے۔ تب سے وہ اللہ کا گھر چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں اس میں اللہ رہتا ہے تو اس میں اتنا ہی رہتا ہے جتنا آپ کے دل میں رہتا ہے، اگر کوئی اس کو یاد کرنے والا ہو۔ مرد مومن کے دل میں جتنا رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں رہتا کسی اور گھر میں، تو اللہ مرد مومن کے دل میں رہتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی رہتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ آپ کی شاہ رگ سے بھی قریب رہتا ہے، آپ کے اندر بھی رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے۔ تو اللہ کا رہنا تو اس طرح ہوتا ہے، مگر ایک نسبت دے دی آثار کی۔ اب منسوب ہو گیا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک نے نسبت دے دی، اب یہ اس کو نسبت آثاری کہتے ہیں۔ اب لوگ یہاں سے چلتے ہیں، حکم دے دیا یہاں سے چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کی جا کے زیارت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی زیارت ہو رہی، اللہ کا گھر بنا دیا۔ تو یہ آثار ہیں، یہ آثار ہیں۔ پھر صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، یہ آثار ہیں، وہ اللہ نے اپنی نسبت کا اثر بنا دیا۔ صفا مروہ کو اپنے محبوبوں کی نسبت کا اثر بنا دیا، عرفات کو حضرت آدم و حوا کی نسبت کا اثر بنا دیا، مینا کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کا اثر بنا دیا۔ یہ نسبتیں بنا دی، اس طرح مینا کو اثر بنا دیا۔ 360 انبیاء مدفون ہوئے، ان کی نسبتوں کا اثر بنا دیا، وہ یہاں رہے۔ کچھ آقا علیہ السلام کی نسبت کے اثر ہو گئے۔ اس طرح نمازیں بھی نسبت آثار میں، جس وقت پر اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے کوئی شکرانے کی نفل پڑھے اپنے اپنے زمانوں میں، اتنی رکعتیں اس وقت پر نماز کے اوقات بن گئے۔ تو مقصد بات کا یہ ہوتا ہے کہ نسبت آثاری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح چونکہ نسبت آثار پر آپ طواف کرتے ہیں، جا کر عرفات میں حج کے لیے حاضری دیتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ اور مینا میں قیام کرتے ہیں اسی نسبت آثار پر، تو میں نسبت آثار کا تصور دے رہا ہوں۔ یہ تصوف ان چیزوں پر قائم ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف میں مراقبے کراتے ہیں اور تصور دیے جاتے ہیں، یہ کہاں ہے شریعت میں؟ تو میں نے اس کا جواب دیا، ساری شریعت ہی انہی تصورات پر قائم ہے اور نسبت ہائے آثار پر قائم ہے۔ ساری شریعت اور مناسک، جس کو مناسک کہتے ہیں، یہ قربانی دینا بھی نسبت آثار ہے، کنکریاں مارنا شیطان کو بھی نسبت آثار ہے، احرام باندھنا بھی لباس ابراہیم علیہ السلام کا نسبت آثار ہے۔ سب مناسک نسبتیں ہیں آثار کی۔ لہٰذا بگننگ کے لیے کعبۃ اللہ کا تصور بنا لیا کریں نماز میں۔ جب ٹوٹے پھر آنکھ تھوڑی کھول لی، پھر ہلکی سی بند کر لی، پھر کھول لی، اگر ٹوٹ جائے پھر ہلکی سی بند کر لی۔ تو جب تصور انسان قائم کرتا ہے نا کسی کا، تو تصور ہیلپ فل ہوتا ہے اسے باقی
تصورات سے دھیان ہٹانے میں یہ ایک خاص سائیکولوجیکل چیز ہے۔ جب آدمی ایک تصور ذہن میں لاتا ہے، ایک امیج لا کے ذہن میں اس پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے اپنے دھیان کو، اور وہ چونکہ ایمفسائز کرتا ہے، تو اس کا جو ایمفسائز کرنا، توجہ کو مرکوز کرنا، اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کا جو عمل ہے، وہ اس کو باقی دھیانوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے آپ کی نیت کو خالص کرنے اور اللہ کی طرف اجاگر کرنے کی پریکٹس ہو۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھیں تو جس طرح کعبۃ اللہ کا میں نے بتایا نسبت آثار ہے، وہاں تو اللہ بنفس نفیس تو نہیں رہتا، وہ تو تشریفی نسبت ہے، نسبت شرف کی ہے۔ اور گنبد خضرا میں تو آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، یہ تو آقا علیہ السلام کا ایکچول گھر ہے، جہاں 10-11 برس حضور علیہ السلام جس گھر میں حجرہ مبارک میں رہے ہیں، اور جہاں مدفون ہوئے، اور آج تک اور قیامت تک جہاں آرام فرما ہیں اور حیات ہیں۔ یہ تو اس گھر کی 4 دیواری پر تعمیر شدہ گنبد خضرا ہے۔ تو یہ تصور تو آقا علیہ السلام کے گھر کا تصور ہے۔ سو کعبہ کا تصور بیت اللہ کا ہے، گنبد خضرا کا تصور بیت مصطفیٰ کا ہے، بیت الرسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بیت اللہ، یہ بیت و نبی اللہ، بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصور ہے۔ تو یہ قائم کر لیا کریں، اور یہ آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں، اور میرا تجربہ ہے، یہ تجربات ہیں جو میں بچپن میں کیا کرتا تھا۔ بگننگ میں نے اپنی لائف میں، جب میں یہ جو ابتدائی ایج ہوتی ہے 15 16 سال 17 سال 18 سال 15 16 17 سال کی عمر کے 5 6 8 10 سال تک زمانے تک یہ تصور میں کرتا تھا کثرت کے ساتھ۔ میں تو شہر مدینہ کا بھی تصور کرتا تھا 4 گھنٹے، شہر مدینہ کے گلی کوچوں کا لے کر آنکھوں سے تصویر کو جما کر تصور، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے کرتا تھا کئی گھنٹے۔ پھر اس کے بعد شہر کو نکال دیا تو گنبد خضرا پہ کنسنٹریٹ کر لیا اگلے زمانوں میں، کئی سالوں میں۔ پھر گنبد خضرا کے بعد پھر آہستہ آہستہ جالی مبارک کے تصور پر انسان آ جاتا ہے، سٹیپس ہیں۔ پھر جالی مبارک کے تصور کے بعد پھر اس سے آگے تصور میں چلا جاتا ہے انسان اندر، پھر اس اندر قبر انور کا تصور کرتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں اور آتا رہتا ہے، کہ پھر اس کے بعد اس سے اگلا تصور بھی انسان کر سکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سٹیپس ہیں تصورات کے۔ تو سب سے ایزی تصور آپ کے لیے گنبد خضرا کا تصور ہے۔ ہر شخص دیکھتا ہے، تصویریں ہیں، گھر میں لگا لیں۔ تو یہ تصور ہیلپ دیتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، نیت کو، توجہ کو ایک طرف لگانے میں ہیلپ دیتا ہے۔ اسی سے تصور شیخ ہے تیسری چیز، اسی وجہ سے تصور شیخ کا آئیڈیا دیا کہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے، اپنے شیخ سے، اپنے رہبر سے، مرشد سے، جب محبت ہوتی ہے تو محبت انسان کی توجہ کو کھینچنے کا باعث بنتی ہے۔ پھر جب امام مراقبہ کرے، ذکر اذکار کرے، تو ایک تصور یہ بھی ہے کہ وہ پھر شیخ کا تصور کر لے کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ اس تصور میں سجدہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ عبادت نہیں ہوتی، کہ میں ان کی مجلس میں سامنے بیٹھا ہوں۔ ان کو دیکھتا ہے آدمی، اس تصور کو پکاتا ہے، جماتا ہے کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ بس یہ تصور جب ہو جاتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، تصور میں کعبۃ اللہ ہے، میں گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوں، تصور میں گنبد خضرا ہے، میں شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، تصور میں شیخ سامنے اور آپ بیٹھے ہیں۔ جب یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر باقی تصورات آہستہ آہستہ مزمحل ہو جاتے ہیں، ڈھیلے کمزور پڑ جاتے ہیں، وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو یہ تصور پختہ تر ہوتا چلا جائے تو باقی تصورات، خیالات اور دھیان جو آتے ہیں ذہن میں، وہ سارے کے سارے ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں۔ جو ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تصور میں ایک توحید ہو جاتی ہے، تصور کے اندر آپ کو یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، باقی ہر چیز کا نسیان ہونے لگتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جس سے تعلق جوڑیں، اگر اللہ ہے تو اس کی عبادت کا تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس کی اطاعت اور محبت اور درود پاک کا تعلق،
شیخ ہے تو اس کی تعلیم اور نصیحت کو سننے سمجھنے عمل کرنے کا تعلق، تو اس کا جب تصور کریں تو باقی غیر اس تصور کے جو خیالات مزمحل ہو جائیں، ایلیمینیٹ ہو جائیں، تو یہ آپ کو ہیلپ دیتے ہیں اپنی ذہن کی توجہات کے اندر وحدت پیدا کرنے میں، یکسوئی پیدا کرنے میں، کنسنٹریشن میں، ڈس انٹیگریشن سے آپ کو بچاتے ہیں۔ خود عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید بھی تصور میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے دیا گیا، اور یہ ایمان کی اصل ہے کہ باقی خداؤں کو مت مانو، نہ ان کا تصور لاؤ، اپنے آپ کو ڈس انٹیگریٹ نہ کرو، ان کو ایسوسیٹ نہ کرو، بس ایک خدا ہے بھی یہی، اور اسی کا تصور قائم کرو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں اللہ والے، لا الہ الا اللہ، مگر یہ بھی کریں تو تصور کے ساتھ کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں۔ تصور کریں، مقصود لا الہ الا اللہ کا بھی ہے کہ آپ میں اندر یکسوئی پیدا ہو، عبادت میں یکسوئی، طلب میں یکسوئی، مراد میں یکسوئی، توجہ میں یکسوئی، حاضری میں یکسوئی۔ جو یکسوئی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ یکسوئی انسان کی پوری شخصیت کو بھی انٹیگریٹ کر دیتی ہے، کنسولیڈیٹ کر دیتی۔ اب یہ اس کا ایڈمنسٹریٹو ایفیکٹ دے رہا ہوں آپ کو، پرسنالٹی کا ایفیکٹ۔ جس بندے میں یکسوئی ڈیولپ ہو جائے اور اس کا دھیان منتشر نہ ہو، وہ اس کی پرسنالٹی ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتی، اس کی پرسنالٹی کنسولیڈیٹ ہوتی ہے، اس میں انٹیگریشن آ جاتی ہے۔ اور جس کی پرسنالٹی میں انٹیگریشن آ جائے وہ سولیڈیرٹی کہتے ہیں اس کو، انتشار سے جس کی شخصیت بچ جائے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے، اور جتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، جب سارے دھیان نکل جاتے ہیں، پھر سارے لالچ نکل جاتے ہیں، پھر سب کے خوف نکل جاتے ہیں، پھر انسان حرص سے پاک ہو جاتا ہے، خوف و خطر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ خاطر میں دھیان میں ہی کسی کو نہیں رکھتا، اس نے خوف کس کا کرنا ہے؟ وہ کسی کا دھیان ہی نہیں کرتا، خاطر میں نہیں لاتا، اس نے حرص اور لالچ کس شے کا کرنا ہے؟ یہ اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ ہیں پرسنالٹی پر، شخصیت پر، اور یہ اسپریچول امپیکٹ ہیں۔ اس کی اسپریچویلٹی اور اس کی سائیکی، یہ دونوں یکجا ہو جاتی ہیں، اس کی روحانی حیثیت اور اس کی نفسی، ان دونوں میں اکٹھا جوائنٹ وینچر ہوتی، وہ شخصیت مضبوط ہو جاتی، مستحکم ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب تعلق قائم ہو، تو میں بات کرنا چاہتا تھا، میں نے ابتدائی ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی 3 قسمیں ہیں، تو میں نے دراصل اس جملہ کے بعد وہ 3 قسمیں کیا ہیں اس کا میں نے ابھی ذکر بھی شروع نہیں کیا۔ اتفاق یہ ہے وہ 3 قسموں کا میں عنوان بھی نہیں بتا سکا، تو میں صرف ڈیفائن کرنے لگ گیا کہ تعلق کیا ہوتا ہے اور ہمارا تعلق کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ اگر یہ تعلق پہلے، جب تعلق ہی درست نہیں ہے تو کس میں کیا بیان کرے انسان؟ وہ تو صرف ایک اکیڈیمک بات ہی ہو جائے گی نا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ صرف اس تعلق کا مفہوم جو سمجھا یہ سمجھ لیا جائے، اور آج کی گفتگو اس سے ایک سٹیپ آگے یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ جب آپ نے مخصوص اوقات میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے شخصیت کو انٹیگریٹ کر لیا، انٹیگریشن آ گئی شخصیت میں، استحکام آ گیا، یکجہتی آ گئی، انتشار ختم ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ پھر ایسے اہل اللہ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، پھر وہ جو مخصوص اوقات میں اللہ سے تعلق قائم کیا تھا یا اعمال صالحہ کیے تھے، ان کا امپیکٹ اور اثر پوری زندگی کے بقیہ اوقات اور اعمال میں بھی قائم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے پختہ، اور جیسے آیت کریمہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ دیگر امور کی انجام دہی کے وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ تو جب اللہ رب العزت کی یاد اتنی غالب آ جائے اور اتنی محیط ہو جائے انسان کی زندگی میں اور اس کے دل و دماغ میں، تو پھر وہ دیگر امور کی انجام دہی کے وقت بھی اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، پھر وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا،
اس کو معلوم ہے کہ اللہ کو غیبت ناپسند ہے، کسی کی چغلی نہیں کرے گا، اسے معلوم ہے کہ اللہ کو چغلی ناپسند ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، معلوم ہے اللہ کو اس کی نافرمانی ناپسند ہے، تکبر نہیں کرے گا، اسے معلوم ہے اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، دوسرے کو حقیر جاننے والا میری چادر کبریائی چھیننا چاہتا ہے مجھ سے۔ حرص اور لالچ نہیں کرے گا، برائی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جو بہت سے لوگ آگ لگاتے ہیں ایک دوسرے، ادھر بات اور کی، ادھر جا کے اور کر دی، ادھر کچھ اور کر دی، یہ خرابیاں ہوتی انسان کے اندر، چونکہ شخصیت انٹیگریٹڈ نہیں ہے، منتشر ہے، اس کی شخصیت میں بیک وقت اچھائیاں بھی چل رہی ہیں، بدی بھی چل رہی ہے، برائی بھی چل رہی ہے، مخصوص اوقات ہیں، جب ایک وقت آتا ہے تو پوری کی پوری رسم نیکی کی رسم بن جاتی ہے، اس کو کمال انداز کے ساتھ نبھا رہے ہوتے ہیں، پھول بھی رکھ دیے، پھول بھی سجا دیے، خوشبوئیں بھی لگا دیں، بڑا کھانا بھی کھلا دیا، ویلکم، ایک پوری رسم شاندار طریقے سے نیکی کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری لائف سیلیبریشن کی لائف بن گئی، اس نیکی کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور بس جب ختم ہوا وہ اوکیزن، وہ میٹنگ، وہ مجلس، فارغ ہو کے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، اس کے بعد پلٹ کے دنیا کا غلبہ زندگی میں پھر آ گیا، اور اللہ پاک مفقود، اللہ کی یاد کو بند کر کے لاک میں رکھ دیا، پھر اللہ کا خوف لاک میں، اللہ کی محبت لاک تالے میں، اللہ کی حضوری کا تصور لاک میں، تالے میں، باقی پوری زندگی پھر دنیا، شیطان اور نفس کے سپرد کر دی۔ اب حسد بھی ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تکبر بھی ہو رہا ہے، پریشانی بھی پھیلائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو لگائی بجھائی بھی انسان کر رہا ہے، فتنہ گری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کسی کے خلاف شکایتیں بھی کر رہا ہے، اس کو اکسا بھی رہا ہے، اس کے خلاف سازش بھی کر رہا ہے، بددیانتی بھی کر رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، لوٹ مار بھی کر رہا ہے، استحصال بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، سارے کام چل رہے ہیں زندگی میں، ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ اس شخص کی زندگی میں خدا کا تصور ہے ہی نہیں، جیسے اس کا اللہ پر سرے سے ایمان ہی کوئی نہیں، اس کا اللہ سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی اللہ کا حیا ہی نہیں ہے اس شخص کو۔ اس طرح ہم فنکشن کر رہے ہیں، لائف میں آپریٹ کر رہے ہیں، تو ٹوٹلی دو متضاد فیز ہماری لائف کے ہو جاتے ہیں، ایبسولیوٹلی متضاد، کانفلکٹنگ۔ اب بہنیں بیٹیاں اچھی طرح سمجھ رہی ہیں، بیٹے اچھی طرح ہاتھ اٹھائیں، خواتین اٹھائیں ہاتھ، اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے بات کی، خوب اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، جو نہیں ہاتھ اٹھا رہی کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب مرد اٹھائیں ذرا ہاتھ، اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی۔ اس سمجھ کو زندگی میں ڈالنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم بقایا زندگی میں پھر اس طرح آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس جیسے بھی نہیں رہتے۔ ہم نے تو عبادت بھی دنیا داری کے طریقے سے کی تھی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دنیا کی یاد کو نہیں چھوڑا تھا، استغفر اللہ العظیم، وہ یاد چھڑانا چاہتا ہوں میں اس وقت، لیکن ہم نے تو دنیا کی یاد کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر کچھ ظاہراً جو حیا کے مارے نیک نظر آ رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اتنا حیا بھی اللہ اور اس کے رسول اور دین کا باقی اوقات میں زندگی میں برقرار نہیں رہتا، اتنا حیا بھی برقرار نہیں رہتا۔ ٹوٹلی ہمارا بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ پر، اس کے رسول پر، دین پر، قرآن اور حدیث پر ایمان ہی نہیں، خدا کا خوف ہی نہیں رہتا۔ میں تو آپ کو آخری بات سمجھانے کے لیے یہاں تک کہوں گا کہ اگر دو آدمی بعد میں ملیں اور کسی تیسرے شخص کو ڈسکس کریں جو موجود نہیں ہے، تو گویا اس کے اندر اللہ کا حیا نہیں، منفی طریقے سے ڈسکس کریں، اگر اس کی کوئی بدی بران کریں، ہاں بے شک بدی اس میں ہو، برائی اس میں ہو، ایکچولی ہو، اس کو بھی اس کی پشت کے پیچھے بیان کریں، تو سمجھیں اس شخص کو اللہ کا حیا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو غیبت کہا ہے، جیسے بھائی، مردہ بھائی کی لاش کاٹ کاٹ کے کھانا ہے، اتنا حرام ہے۔ چہ جائے کہ ہم اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کریں جو اس گناہ اس میں ہے ہی نہیں، جو برائی اس میں ہے ہی نہیں، تو ہم جھوٹ الگ بول رہے ہیں، تہمت الگ لا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، غیبت الگ کر رہے ہیں، چغلی اور غیبت اور ایمان برباد کریے جا رہے ہیں۔
اس وقت نہ ہمیں اللہ یاد ہے نہ اللہ کا رسول. اور وہ جو محفلیں مجلسیں جو ہم نے سجائیں، جس میں آئے، جو عمرے پر گئے، جو کچھ اہتمام کیا، وہ کہاں گیا؟ اس کا امپیکٹ پریکٹیکلی ہماری لائف میں نہ رہا. اب یہ کہ پہلے ان ایونٹس کو اچھا کریں جو ایونٹس اللہ کی عبادت اور طاعت اور اللہ کے رسول کی محبت اور یاد کے لیے مختص ہیں. ان ایونٹس کو توجہ میں خالص کریں اور پھر ان ایونٹس کا امپیکٹ پوری زندگی پہ ڈالیں. اس کے لیے اپنی لائف کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہر اس چیز سے بچیں جو خرابی کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی. اس چیز سے بچیں، اوائڈ کریں. اپنی لائف کو ایک ڈسپلن، اسپریچول ڈسپلن دیں. زبان کو اسپریچول ڈسپلن دیں. ہمارے ہاں فرینکنس کا بھی ایک پرابلم، بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہیں. اور بے تکلفانہ گفتگو میں ایک حیا، اس کی ایک لیمٹس ہیں، ایک پاسداری ہے، ایک ادب ہے، ایک اسپریچول ویلیوز ہیں، وہ ساری نظر انداز ہو جاتی. اونچا بولیں، کسی سے اونچا بولیں زور سے، تو یہ بھی اللہ رسول کے حکم کی اور تابعداری کے منافی ہے. اللہ رسول لوگوں کے ساتھ اونچا بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، دھیمی بات کو پسند کرتے ہیں، نرم روی کو پسند کرتے ہیں. پوری حیات طیبہ سیرت مبارکہ آقا علیہ السلام کی پڑھیں، جا بجا لکھے گا آقا علیہ السلام لطف سے، دھیمے پن سے، رحمت سے، شفقت سے، پیار سے بات کرتے تھے. تو تعلق تو یہ ہے کہ پھر اس سیرت کو اپنایا جائے زندگی میں، اس یاد کو پوری زندگی میں نافذ کیا جائے، اس طور طریقے پر اپنے آپ کو چلایا جائے. تو جو اوقات مخصوص ہیں عبادات کے اور طاعات کے، ان کو درست کرنا توجہ، نیت اور خالصیت کے لحاظ سے. اور ثانیاً پھر ان اوقات میں جو توجہ اور تصور نصیب ہو، تصور کے طریقے بھی بتا دیے، نصیب ہو، اس تصور کا امپیکٹ اور اثر بقیہ زندگی کے شب و روز پر اور روزمرہ کے معاملات پر اور باہمی تعلقات اور معاملات پر قائم کرنا. اور اس کی ایک آخری بات جو ختم کر رہا ہوں، ادنا پہچان یہ ہے کہ کوئی دو آدمی اگر ایک بیٹھے ہوں، خواہ وہ دو ساس اور بہو ہے، خواہ وہ دو بہنیں ہیں، خواہ وہ ماں اور بیٹی ہے، خواہ وہ بانجی بھتیجی پھوپھو خالائیں ہیں، اس طرح خواہ وہ باپ اور بیٹا ہے، خواہ وہ دو بھائی ہیں، خواہ وہ چچا بھتیجے ہیں، ماموں بھتیجے ہیں، اعزا اقارب ہیں، خواہ وہ دوست ہیں، کولیگز ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، کوئی رشتہ ہے. پہچان یہ ہے کہ کوئی دو آدمی یا تین آدمی یا چار آدمی یا کم یا زیادہ جب بیٹھیں، اگر گھنٹہ بھی بیٹھیں، 2 گھنٹے بھی بیٹھیں، پہچان یہ ہے کہ گھنٹے اور 2 گھنٹے میں کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نہ نکلے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. مزاح کریں، بات چیت کریں، تبادلہ خیال کریں، گفتگو کریں، ہر چیز کریں، مگر ہر بات مبنی بر خیر ہو. جو بات کریں مبنی بر خیر ہو. اکیلے 2 کریں تب بھی خیر کی بات ہو. کسی شخص کو منفی طریق سے ڈسکس نہ کریں، کسی پر کومنٹ نہ کریں. اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے یا نہیں ہے، کسی کی برائی بیان نہ کریں، چونکہ آپ کی برائی بیان کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھے چلے جائیں گے، اور پتہ چلے گا جب قیامت کے دن اعمال نامہ تولے گا. جتنی کسی کی برائی کریں گے وہ اتنا معاف ہوگا، آپ اتنے گناہگار ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ ہلکا ہو چکا ہوگا، حالانکہ نہ اس نے نفل پڑھے، نہ نماز پڑھی، نہ عبادات کی، صرف آپ کی غیبتوں نے اس کو بخشش کے دروازے تک پہنچا دیا. اس گناہگار کو آپ کی غیبت نے، چغلی نے، اکیلے اس کی پشت پیچھے بیٹھ کر اسے برا بھلا کہنے کے عمل نے جو عمر بھر کرتے رہے، اس نے اسے معاف کر دیا، بخشش میں جنت تک پہنچا دیا، چونکہ سارے گناہ معاف ہو گئے. اور آپ کے پاس ہزاروں نیکیاں تھیں، وہ نیکیاں ساری مٹ گئیں، اور برائیوں کے گناہوں کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے بھر گئے. آپ کہیں گے میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، میں نے یہ کیا تھا، کہاں گئے؟ وہ آپ کی غیبتیں ان کو کھا گئیں، چغلیاں کھا گئیں، حسد کھا گیا، بغض اور عناد کھا گیا آپ کے اعمال کو اور نیکیوں کو. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان چیزوں کے امپیکٹ کیا ہوتے؟
کسی کی تضحیق کی، مذاق اڑایا، اس کی عزت کے خلاف بات کی، اپنا اندر کا بغض نکالا، غصہ نکالا، جو چاہے کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے آپ نے ہنسی کہکا کر کے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا اور قیامت کے دن اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے بھاری کر لیا، تو یہ کوئی نفع کا سودا ہے یا بہت بڑے خسارے کا؟ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ہر لمحہ خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ہر وقت کی گھڑی میں انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے، جتنا بولتا ہے کوئی نہ کوئی گھاٹا کماتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں اگر حق بات منہ سے نکالے، نیکی کی بات نکالے، نصیحت کی بات نکالے، خیر کی بات نکالے، پھر خسارے سے بچ جاتا۔ جب بولیں خیر کا بولیں، نہیں تو نہیں۔ تو گویا عبادت کے اوقات کو، اپنی توجہ کو اللہ کامل کر کے، خالص کر کے اللہ سے تعلق کو اچھا بنا لیں، اور ثانیاً پھر اس تعلق کو اپنی زندگی کے باقی تمام اوقات پر اس کا اثر ڈالیں، امپیکٹ ڈالیں، سارے اوقات اللہ کے اس تعلق کے تابع ہو جائیں۔ دنیا داری کریں مگر طریق دینداری سے، دنیا داری کریں مگر اللہ کی تابع داری کے ساتھ، دنیا داری کریں اللہ کے رسول سے وفاداری کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصائح پر، نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی، اور خاص طور پہ تحریک کے کارکنان جو تحریک کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جو ایکٹیو ہیں، فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر مشن کا کام کرتے ہیں، لوگ انہیں مشن کی نسبت سے پہچانتے ہیں، ان میں یہ رنگ نمایاں نظر آنا چاہیے تاکہ لوگ برے طریقے سے انگلی نہ اٹھائیں، پہچانیں کہ ہاں یہ فلاں مشن کے لوگ ہیں اور ان کے عادات و اطوار اور اخلاق اس طریقے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی بارگاہ سے خیر، رحمت اور برکت کے ساتھ نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔